محنت انہوں نے کی مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ان کو ایک آزاد وطن دلانے کے لیے، جو راہ انہوں نے متعین کی پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیا آج ہم اس راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا پاکستان اسی ٹریک پر ہے یا پھر ہم اس سے دور چلے گئے ہیں؟ میں چاہوں گی ان کے پیغامات پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے کہ کیا ہم ان کے پیغامات پہ چل رہے ہیں یا ان کے ساتھیوں کے پیغامات پہ چل رہے ہیں، تو میرا جواب نفی میں ہے۔ جس پاکستان کو وہ انہوں نے بنایا اور جس پاکستان کے لیے ساری جدوجہد انہوں نے کی، ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں۔ وہ ایک ایسا پاکستان بنا رہے تھے، وہ اور ان کے ساتھی، جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم ایک مسلمان جو ہے اپنی روایات کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق اور زندگی گزار سکیں اور ہم مضبوط ہوں، کیونکہ ہندو بنی کی جو تھا قابو اور کنٹرول سارے کاروبار پہ، ہم مسلمانوں سے بہت دور تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں کر پائے۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی اسپیچ میں ہی کہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے کہ یہاں پہ نیپوٹزم ہوگا، ان کو خطرہ ہے کہ یہاں پہ بےمانی ہوگی، ان کو خطرہ ہے یہاں پہ ہورڈنگز، یہ ذخیرہ اندوزی ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1947 میں ہی ان کو ان چیزوں کا خطرہ تھا، وہ پروری کے تحت چیزیں چلیں گی، ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم قربہ پروری کا شکار ہو گئے اور ہم اس ہورڈنگ کا شکار ہو گئے اور کرپشن کا شکار ہو گئے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو آج 70 سال کے بعد بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس حکم پر، جس سے انہوں نے ہم کو منع کیا تھا، ہم عمل درآمد نہیں کر سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم صرف یہی نہ کرتے کہ ہمارے ذمہ کوئی مذہبی ریاست کا تصور ہے، ہمارے ذمہ لگا تھا ایک ایسی ریاست جس میں سب لوگ بھائی چارے سے رہتے ہوں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سندھ میں سے خاص طور پہ ہندوز نے مائگریشن کی، ابھی تک بھی مائگریشن ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ہمارا رویہ درست ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنی اقلیتوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تحفظ کریں گے، ان کی جان و مال کا تحفظ کریں گے، اور یہ ملک انہیں کے لیے ویسے ہی ہوگا جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی تک کوئی یہ تعین نہیں کر سکے کہ ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ ہم پارلیمانی جمہوریت کو شروع کرتے ہیں، پھر بیچ میں فوج آ جاتی ہے، پھر پارلیمانی جمہوریت شروع ہوتی ہے، پھر فوج آ جاتی ہے۔ تو ہمیں قائد اعظم کے آج کا یہ دن مناتے ہوئے، ان کی جو برتھ ڈے مناتے ہوئے، ایک دفعہ پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جانا کدھر چاہتے ہیں۔ ہمارے مقاصد پر جو غریب ہیں، جو غربت کی جو سطح اس سے بھی اب نیچے جا رہے ہیں، اور ان کا کیا کرنا ہے ہم نے اپنے ہاسپٹلز، اپنے اسکولوں کا کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے تجارتی جو طریقہ کار ہے ان کو کیا کرنا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں جو ہمیں کرنی ہے اور جو ہمارے لیے اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں یعقوب صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ ریفارمز کا وعدہ تو سر آپ لوگوں نے کیا، جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے الیکشن لڑا، آپ لوگ کامیاب ہوئے کہ تبدیلی آئے گی، ریفارمز آئیں گی، اداروں کو ٹھیک کریں گے، لیکن جو صورتحال ابھی ہے، ہم لوگوں کی ڈائریکشن میں بھی ٹھیک ہو، لیکن چیزیں ابھی جوں کی توں ہیں۔ ریفارمز کسی ادارے میں اس طرح نظر نہیں آ رہی کہ جس کا ثمر عوام تک ڈائریکٹلی پہنچے۔ تھینک یو سیرش۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو قائد اعظم صاحب کی جو آج یوم پیدائش ہے اس کی سالگرہ مبارکباد کہتا ہوں، اور پھر کرسچن کمیونٹی کی جو ہمارے دوست ہیں ان کو ہیپی کرسمس کہتا ہوں۔ بے شک آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ ہماری تاریخ میں جو آج 72-73 سال کی پاکستان کی ایج ہے، اس میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں، اور جو ایک جو آئیڈیا تھا، ایک جو تصور تھا علامہ اقبال کا، اور جو قائد اعظم کا اپنی ایک پروگرام تھا پاکستان کو ایک پروگریسو ملک بنانے کا اور پروگریسو اسلامک کنٹری بنانے کا، جس میں سب کے حقوق برابر ہوں، جس میں سب قومیتوں کے، سب مذاہب کے اور تمام طبقات کے حقوق برابر ہوں، اس پہ ہم نہیں چل سکے۔ اور اس میں مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر والا حساب اپنی جگہ پہ رہا کہ ہم اپنے پارلیمانی نظام کو بھی تسلسل کے ساتھ نہیں چلا سکے۔ تو یہ ایک بیڈ لک تھی جو 72-73 سال میں
یہ ہوئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلم یہ آئی کہ یہ نظام کبھی بھی اس کو کچھ نہ ہوتا اگر ہمیں لیڈرشپ ایسی ملتی کہ جو لیڈرشپ ان مشکلات سے ملک کو نکال لیتی, اور جو ایک تعین منزل کا قائد اعظم نے جو پاکستان کے لیے کیا تھا اس کی طرف چلنے کی طرف اگر ایک قدم بھی اٹھاتے تو میرے خیال میں ساری قوم ان کے ساتھ ہوتی. لیکن بدنصیبی رہی کہ ہمارے لیڈران, ہماری حکومتیں بیچ میں آئیں اپنا وقت گزارنے کے لیے, اپنا ووٹ حاصل کرنے کے لیے, حکومت حاصل کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ملک کا حال کیا سیاست میں, کرپشن کے بازار گرم ہوئے, پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر لے کے جایا گیا, اور غریب جو ہے وہ کبھی بھی سسٹینیبل لائف حاصل نہیں کر سکتا پاکستان میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اب آپ لوگوں کے کندھوں پر کافی بھاری ذمہ داری پاکستان کو ٹھیک کرنے کی, اور وزیر اعظم نے امید بھی کافی دلائی ہے پاکستانیوں کو کہ ان کی قیادت میں چیزیں اب بہتر ہوں گی, پاکستان بہت ترقی کرے گا, گھبرانا نہیں ہے. میں اس پر آپ کی طرف پھر واپس آؤں گی, آپ سے مزید بھی بات کروں گی. اس وقت پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تیمور صاحب, پہلے تو یوم قائد کے حوالے سے اگر آپ کچھ لب کشائی کرنا چاہیں, کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو پہلے آپ دیجیے, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے اور دیگر ایشوز پر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے کہ جو فاؤنڈنگ پرنسپلز قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے رکھے تھے ان کو ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرنا چاہیے. جو پیار, بھائی چارہ اور اس کے ساتھ ایمانداری کی شدید ضرورت میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہے. اگر ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کچھ ان کی ٹیچنگ سے کچھ سیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت بہتری اور فائدہ مل سکتا ہے. ایز اے نیشن اینڈ فار دا اکانومی ٹو ہمیں دیانتداری کی بہت شدید ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. صحیح, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, دیانتداری کی, متحد ہونے کی, اور مل کر اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ذمہ داری اس ملک کی ہم سب کے کندھوں پر ہے, اپنا اپنا حصہ ہمیں ڈالنا ہے, اگر ہم وہ حصہ ڈالیں گے تو یقینی طور پر یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور ہم آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. افتخار صاحب, تھوڑا سا ذرا مجھے بتائیے گا جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت بنتا جا رہا ہے, پی ڈی ایم کچھ کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے. آپ دیکھیے نا, اب نواز شریف کی تقریر کے بعد پیپلز پارٹی اس سے کچھ تھوڑا سا سائیڈ لائن نظر آئی, کہا گیا کہ اداروں کا نام اس طرح نہیں لینا چاہیے تھا. اس تقریر کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ استعفوں کی بات ہوئی, استعفوں والے معاملے پر بھی ابھی دور آئے ہیں. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ استعفے نہیں دینے چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں استعفے لینے ہیں. تو یہ جو دراڑ پڑتی جا رہی ہے, کیا یہ پی ڈی ایم نواز شریف کا بیانیہ برداشت نہیں کر پا رہی؟ ان کے تو اپنے اندر جمہوریت نظر نہیں آ رہی, کیا ملک کو جمہوری ٹریک پر لے کر آئیں گے اور چیزیں ٹھیک کریں گے؟ کس نے کہا ہے پی ڈی ایم میں سے کہ وہ استعفے نہیں دیں گے؟ پیپلز پارٹی یہ بول رہی ہے نا کہ استعفے ابھی نہیں دینے چاہیے, پہلے سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. دیکھیں محترمہ, دیکھیں مجھے میرا سوال جو آپ نے جو تاثر دینے کی کوشش کی, میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں جی, کس پی ڈی ایم کی کس پارٹی نے کہا کہ استعفے نہیں دیں گے؟ میں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی فی الحال کی جو بات ہے, ابھی ریسنٹ جو سینیریو میں اس پر بات کر رہی ہوں کہ وہ نہیں استعفے دینا چاہ رہے نا. بات سنیں, یہ آپ کا خیال ہے کہ نہیں دینا چاہ رہے. جی, ٹھیک ہے نا, سیاسی پارٹیوں نے ہمارے کہنے پر یا اینکرز کے کہنے, ہیلو جی جی میں سن رہی ہوں افتخار صاحب. ہیلو, سیاسی پارٹیوں نے اینکرز کے کہنے پر یا دانشوروں کے کہنے پر یا صحافیوں کے کہنے پر اپنی سیاست کو نہیں چلانا ہوتا. ان کی جو سٹیکس ہیں بڑی ہائی ہوتی ہیں. ہمیں اس بات کا احساس نہیں رہتا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں, ٹیلی ویژن کی سکرینز پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ لیڈر ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ ان کی پارٹیز ہیں, انہوں نے فیصلے کرنے. پہلا فیصلہ انہوں نے کیا کہ وہ جلسے کریں گے, اس فیصلے پر وہ انتہائی کامیابی سے پروسیس مکمل کر لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.